بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معلمین اور اساتذہ کرام کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اساتذہ اور معلمین کے بغیر، ان کے تصور کے بغیر ہی اگر کوئی شخص کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی فن حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہنر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو عقلی طور سے اور جو ہمارے عام ماحول ہمارے معاشرے میں جو ایک چند باتیں ہیں، جیسا کہ کوئی ڈاکٹری سیکھتا ہے، کوئی باورچی بننا چاہتا ہے، اس سلسلے میں کوئی اور علم طب کی کتابیں پڑھ کر یا باورچی کی جو بکس وغیرہ آتی ہیں ان کو پڑھ کر اگر کوئی علم حاصل کر لے اور کوئی چیز بنانا چاہے تو وہ ایک نامکمل اور ایک ایسی چیز بنا کے دے سکتا ہے کہ جو کہ کسی چیز کے کھانے سے تعلق نہیں رکھ سکے گی، جب تک کہ کسی ماہر کے سامنے وہ اس چیز کو نہ سیکھے، کسی کے ماتحت رہ کے اس کے ساتھ رہ کے کوئی زانو تلمذ طے نہ کرے، اس وقت تک صحیح طور پر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، ہنر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ہماری تفصیل سے گفتگو ہو چکی تھی، اسی کی ہم تکمیل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج بھی ہم اسی سلسلے میں ہماری بات ہوگی کہ جس میں ہم نے یہ بات پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ماہرین تعلیم اور دنیا کے جتنے بھی عقل مند ہیں وہ تمام کا یہ بہت ایک عمومی سا کی رائے ہے کہ جس کے اندر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی خوشحال معاشرہ ہے اور اگر کوئی دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی معاشرے کی تکمیل ہے اور معاشرے معاشرے کا جو عروج ہے اس میں ایک معلم اور ایک استاد کے بغیر اس کا تصور ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر اگر معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اگر اس کی مرکزی حیثیت ہے، مرکزی حیثیت ایک معلم کو حاصل ہے، ایک استاد کو حاصل ہے۔ استاد کو اللہ جل شانہ نے، ہمارے دین نے، ہماری دنیا نے اور ہر عقل مند انسان نے اس کو ایک پاکیزہ، قابل احترام ہستی اور ایک روحانی باپ اس کو قرار دیا ہے، اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہر لحاظ سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر اعزاز اور اکرام کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے والدین کے بعد تو وہ استاد کی شخصیت ہے، استاد کا کردار ہے، اور وہ پاکیزہ اور قابل احترام وہ شخصیت ہے کہ جس کو اتنا بلند درجہ اور اس کو اتنا اعزاز عطا فرمایا کہ والدین کے بعد اس دنیا میں اس کا مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے اور ہدایت پر رہنے کے لیے اور ہدایت اور نور کی جو روشنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے جنات اور انسان کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اس کی تکمیل اور اس کو مکمل فرمایا۔ آخر میں خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعلیٰ منصب عطا فرما کر ان کو یہ اعزاز بخشا، اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما انا بعثت معلما، کہ مجھے بے شک معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی انسان کی اور انسان کی تکمیل اور انسانیت کی معراج اگر عطا فرمائی ہے اور رکھی ہے اس میں تو وہی علم نبوت ہے، علوم نبوت ہیں کہ جس کی شروعات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوئی
اور پھر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس کا اختتام ہوا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ جب بھی کسی دور میں کسی بھی قوم کے لیے کوئی ہدایت کے لیے کوئی بات کوئی جو ہے وہ ارادہ فرمایا تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک نبی کو بھیجا جو کہ باقاعدہ طور سے جس کو شریعت دی گئی، باقاعدہ طور سے اس کو کتاب دی گئی، اور باقاعدہ طور سے اللہ جل شانہ نے اپنے احکامات اور صحائف ان کے اوپر اتارے۔ اور بعض انبیاء ایسے بھی رہے کہ جو کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے تابع تھے، اور ان کی دین اور شریعت کی تکمیل کے لیے اللہ جل شانہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ جل شانہ نے کوئی کتاب اتار دی ہو اور کتاب اتارنے کے ساتھ ساتھ کوئی نبی نہ اتارا ہو۔ جب بھی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے ان بندگان خدا کی ہدایت سے متعلق اپنا کوئی ایسا ارادہ اور قصد فرمایا تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کسی نہ کسی شخصیت کو چنا، اس کا انتخاب فرمایا، اور اپنا برگزیدہ شخصیت اور اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر اس قوم کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ لازمی کسی نہ کسی نبی کی جو شریعت تھی اس کے تابع بنا کر اس کو بھیجا۔ اور بعض اوقات باقاعدہ وہ رسول ایسا بھی تھا جو باقاعدہ شریعت لے کر آئے، باقاعدہ طور سے جو ہے وہ ان کو نبوت اس طور پر عطا کی گئی کہ باقاعدہ ان کو اللہ جل شانہ نے کوئی کتاب عطا فرمائی، اور بعض اوقات اللہ جل شانہ نے انبیاء اس طور پر بھیجے کہ باقاعدہ کتاب تو نہیں لیکن کسی نہ کسی کتاب کا اتباع اور کسی نہ کسی شریعت کا ماتحت بنا کر ان کو بھیجا گیا۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ نے اگر کسی چیز اگر انسانیت کے عروج کے لیے اور ہدایت کے لیے اگر کوئی ترتیب قائم فرمائی تھی تو یہی فرمائی تھی کہ ایک تو تھی یعنی ہدایت جو تھی وہ دو ہی انداز کی تھی۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے کتاب اللہ کو اتارا اور اس کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کو اتارا، یعنی ایک طرف تو کتاب رہی اور دوسری طرف اللہ والے رہے جو اس کتاب کی تشریح اور اس کتاب کی تفصیل بیان فرماتے تھے، اور شریعت کے اوپر اور ہدایت کے اوپر تمام لوگوں کو لے کر آتے تھے۔ تو ہدایت کے دو ذریعے رکھے اللہ جل شانہ نے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے ہدایت کے لیے ایک تو رجال اللہ رکھے اور کتاب اللہ رکھیں، یعنی کسی موقع پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف اور صرف کتاب اتار دی ہو اور ہدایت کے لیے اللہ والے اور اس کی شریعت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیات کو نہ بھیجا ہو۔ جب اللہ جل شانہ نے کتابیں اتار دیں تو اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی رسول کو ضرور بھیجا، کسی نہ کسی نبی کو بھیجا کہ جو کہ اس کی ماتحتی میں اور اس کی شریعت کی تکمیل کے لیے وہ تمام باتیں اس امت تک پہنچائیں، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ تو لہذا ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے ایک طرف کتاب کی بھی ضرورت ہے اور ایک طرف استاد کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر استاد کے کتاب نہیں آ سکتی اور کتاب بغیر استاد کے نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس طریقے سے علم حاصل کیا جائے کہ کتاب بھی ہو اور استاد بھی ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔